ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے دربار میں پہنچے۔ وہاں ایک طبیب ہندی ایک کتاب طب ہندی منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام بھی بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا، یہ کون ہے؟ منصور نے جواباً کہا، یہ عالمی آل محمد علیہ السلام ہیں۔ طبیب ہندی آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ بھی اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم گرمی کا سردی سے اور سردی کا گرمی سے، رطوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں، اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام کار خدا پر چھوڑتے ہیں۔ طبیب ہندی نے کہا، وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہو اس سے اس کو محروم نہ کرو۔ طبیب ہندی نے کہا، مگر یہ چیز طب کے خلاف ہے۔ امام نے فرمایا، شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ علم کتاب سے حاصل کیا ہے۔ طبیب نے کہا، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی صورت ہے؟ امام نے فرمایا، میں نے یہ علم سوائے خدا کے کسی سے حاصل نہیں کیا، لہٰذا بتلاؤ ہم دونوں میں کس کا علم برتر و بلند ہے؟ طبیب نے کہا، کیا کہا جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ امام نے فرمایا، اچھا میں تم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ طبیب نے کہا، ضرور پوچھئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتلاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں؟ طبیب نے کچھ غور و خوض کرنے کے بعد کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا، اچھا پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا، پیشانی پر خطوط کیوں ہیں؟ آنکھوں پر ابرو کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں بنائی گئی ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہیں؟ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے ہیں؟ آگے کے دانت باریک و تیز اور داڑھیں چپٹی کیوں ہیں؟ مرد کے داڑھی کیوں ہے؟ ہتھیلی اور تلوے میں بال کیوں نہیں ہیں؟ ناخن اور بال بے جان کیوں ہیں؟ دل سنوبری شکل کا کیوں ہے؟ پھیپھڑے کے دو حصے کیوں ہیں اور متحرک کیوں ہیں؟ جگر گول کیوں ہے؟ گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ طبیب نے ہر سوال کے جواب میں کہا، میں نہیں جانتا، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا، میں خدائے دانا و برتر کے فضل سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ طبیب نے کہا، فرمائیے، میں بھی مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، تو غور سے سنو۔ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے۔ سر پر بال اس لیے اگائے تاکہ دماغ تک روغن کی مالش کا اثر جا سکے اور دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں، نیز سردی و گرمی کا بالحاظ وقت لباس بن جائے۔ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بے رکاوٹ آ سکے۔ پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے ہیں تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے اور یہ خطوط پسینہ کے لیے نہروں کا کام دیں۔ آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ آنکھوں تک بقدر ضرورت نور پہنچے۔ دیکھو جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی ہے تاکہ روشنی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ معتدل روشنی آنکھوں تک پہنچے۔ آنکھوں کو بادام کی شکل اس وجہ سے بنائی ہے تاکہ آنکھوں میں جو دوا سلائی سے لگائی جائے اس میں آسانی ہو اور میل آنسوؤں کے ذریعے بآسانی خارج ہو سکے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو بذریعہ ہوا دماغ تک جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراً معلوم ہو جائے کہ غذا کثیف ہے یا لطیف ہے۔ ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں جو ناک کے ذریعے منہ میں نہ جا سکیں اور خوراک کو آلودہ نہ کر دیں۔ داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے، ورنہ بڑا شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے گئے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں اور داڑھوں کو چپٹے اس لیے بنائے تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھی تاکہ قوت لامسا چھونے کی قوت صحیح کام انجام دے سکے۔ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ اس کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا بار بار نہ ہو۔
बिल्सनोबरी शक्ल इसलिए दी गई ताकि इसकी बारीक लूप फेफड़ों में दाखिल होकर इनकी हवा से ठंडी रहे। फेफड़ों को दो हिस्सों में इस वजह से तकसीम किया गया कि दिल दोनों तरफ से हवा हासिल कर सके। जिगर को गोल इसलिए बनाया ताकि मैदा की संगीनी अपना बोझ इस पर डालकर जहरीले बुहारात को खारिज कर दे। घुटने का प्याला आगे की तरफ इसलिए है ताकि आदमी बासानी राह चल सके, वरना रास्ता चलना मुश्किल हो जाता। अपने जीमेल अकाउंट से दहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिलती रहे दहाड़ी चैनल की वीडियो सबसे पहले। निकी के इस सफर में हमारे साथ रहेगा। थैंक यू।